السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ قرآن مجید کے مطالعہ میں ہمیں واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تقوی کے اختیار کرنے پر اور اصلاح کے جاری کرنے پر بہت اصرار فرماتے ہیں۔ جتنا آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ چند آیات کے بعد، ہر چند آیات کے بعد اللہ تعالی ہمیں تقوی کا حکم دیتے ہیں۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے دور نہ بھاگو۔ تقوی کے بڑے ہی معنی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سینسر ہے انسان کے لیے۔ آپ نے دیکھا آج کل مشینوں کی بناوٹ میں سینسر کا بہت استعمال ہے کہ سینسر سلبیات سے روکتا ہے، حوادث سے بچاتا ہے، بہت بڑا سیفٹی میجر ہے سینسر۔ سو بالکل اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مانند سینسر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح، بڑا ہی سادہ عام فہم لفظ، بگاڑ کی، خرابی کی، غلطیوں کوتاہیوں کی کیفیت کو اصلاح سے ٹھیک کرو۔ اصلاح سے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، ہر فرد اپنی انفرادی حالت میں اور افراد اجتماعی حالت میں اور اجتماع ملکی حالت میں اپنی خرابیوں کو ٹھیک کرو۔ سو آپ دیکھیں گے کہ بکثرت ہمیں رب العالمین اصلاح کا حکم دیتا ہے۔
اور تقوی کا حکم دیتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو پھر مایوسیوں کی گنجائش نہیں رہتی، پھر قوی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ بات قابو میں آ جائے گی، معاملہ سنبھل جائے گا. آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو آپ میری اس بات کی مصداقیت قرآن مجید کے مطالعہ میں از خود ملاحظہ کریں گے. اصلاح کا عمل بہت بڑی گارنٹی ہے اللہ کے عذاب سے بچت کی، فیلیور، ناکامی سے بچت کی. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کبھی بستیوں کو تباہ نہیں کرتا اگر وہ اصلاح کر رہے ہوں، اصلاح کا عمل جاری ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب کو روک دیتے ہیں. یہ قرآن مجید میں گارنٹیاں ہیں، ایک جگہ نہیں کئی آیات میں. فرمایا تیرا رب بستیوں کو تباہ نہیں کرے گا، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اگر ملکوں والے، بستیوں والے، شہروں والے اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے ہوں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے گا. آپ دیکھیے نا، بڑی سادہ سی مثال، اللہ کے لیے تو کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی ہم سمجھانے کو، جب باپ دیکھتا ہے کہ بچہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہے تو وہ مار پیٹ نہیں کرتا، سزا کو روک دیتا ہے، انتظار کرتا ہے بچے کی بہتری کا. دیکھو نا، بگاڑ کی تو حد ہے ہمارے ہاں، بے شمار بگاڑ ہے، جتنا رو پیٹ لیں اس پر کم ہے، کتنا زیادہ بگاڑ ہے. لیکن ہمارے پاس سیف گارڈ ہیں، قرآن مجید کے اندر ہیں، وہ بمپر ہیں جو اللہ کے عذاب اور ہمارے درمیان حائل ہیں، اور وہ ہے اصلاح اور استغفار اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ سے محبت. یہ دونوں چیزیں ہمیشہ اکٹھی رکھا کیجئے، اللہ کا ڈر جمع اللہ کی محبت. ہمارے ہاں ایک عام تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ مولوی لوگ تو اللہ سے ڈراتے ہی رہتے ہیں. بھائی یہ تنہا ڈر نہیں ہے اکیلا، اس کے ساتھ اللہ کی محبت. یہ لازم ہے، یہ ایک معجون ہے، مرکب ہے. یہ اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے ڈر، اس کی نافرمانی سے ڈر، اور اس کی عطا، اس کی رحمت، اس کی نعمت، اس کے انعامات، اس کے احسانات، ان کے ذکر سے اللہ سے محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کو بھی ایمان کی ایک علامت سمجھیے اپنے دل میں کہ کیا میں اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں. واللہ اپنی قلبی کیفیتوں کو خود اینالائز کیجئے، اپنے دل کی حالتوں، کیفیتوں کو خود جائزہ لیا کیجئے. کیا میں خالق ارض و سما سے محبت کرتا ہوں؟ اس کی بے پایہ نعمتوں پر، گرم موسم میں صبح کے وقت باد نسیم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پر، سبزے پھولوں پر، نیلے آسمان پر، ٹھنڈے پانی پر، گن نہیں سکتے آپ اس کی اتنی نعمتیں ہیں.
باوجود ہے کہ یہ کمپیوٹر کا دور ہے، اللہ کی قسم اعلان ہے قرآن مجید میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تم گن نہیں پاؤ گے۔ تو نعمتیں تقاضا کرتی ہیں اللہ کے بارے میں دل میں حب پیدا کرنے کا۔ اللہم انت ربی، یا اللہ مجھے فخر ہے تو میرا رب ہے، مجھے خوشی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی قسم، بہت بڑی دولت ہے انسان کے اندر یہ احساس کہ میں اپنے رب کی مخلوق ہوں، یہ ادراک کہ مجھے کسی رام گھنشام ہنومان بھگوان نے نہیں، عیسیٰ مریم عزیر علیہ السلام نے نہیں، مجھے لات و منات و عزا نے نہیں، مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ انت ربی، یہ بڑے چھوٹے چھوٹے لفظ جملے پر اللہ کی قسم بڑی بڑی نعمتوں کے مالک یہ جملے، دل کی میل دھلتی ہے، دل کا پتھر پگھلتا ہے، عبد اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، فاصلے مٹتے ہیں، اللہ سے محبت کو محسوس کیجئے۔ جب آپ اللہ کی محبت کو محسوس کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی عظمت، بے پایاں عظمت، اس کی کبریائی، پھر اس کی حمد و ثنا، اللہ سے محبت محسوس کریں گے، اللہ کی قسم آپ کے دل میں توحید کے لیے جگہ بنے گی۔ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت جو مطلوب ہے، چنانچہ فرمایا نا قرآن مجید میں مالکم، اے انسانوں تم کو کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اللہ کی عزت اور غیرت کا خیال نہیں ہے؟ مالکم کیا ہو گیا تم کو، اتنے دب گئے ہو کفار سے، ان کی دنیاوی ترقیوں سے، ان کی جعلی کھوکھلی فیک فکٹیشیس عظمت تمہارے دلوں میں اتنی گھر کر گئی ہے، لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اللہ کی غیرت اور وقار کا احساس نہیں ہے۔ وقد خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ پاک کی محبت اپنے دل میں محسوس کرو، اللہ کی قسم حلاوت ایمان آئے گی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت محسوس کریں گے آپ جب آپ اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ اس کے دلائل ہیں بے شمار، ساری دنیا، ساری کائنات، آنکھوں کے سامنے کے سب منظر، سب احساس، ادراک، علم، دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، اور میں اس کا عبد ہوں۔ پھر جب میں اس کا عبد ہوں تو اس کی نافرمانی سے بچوں، اس کی بغاوت سے بچوں۔ دیکھیے نافرمانی کہیں تو بشری تقاضا ہوتا ہے، یہ ہلکی سٹیج ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ پاک اس کو تسلیم کرتا ہے۔
اللہ جانتا ہے قلب کی کیفیت کو، گناہگار کی کیفیت کو. جو گناہگار یہ سمجھتا ہے کہ یا اللہ یہ میری غلطی ہے، اللہ کہتا ہے چل معافی مانگ، میں تجھے چھوڑتا ہوں، تیرے خلاف بغاوت کا پرچہ نہیں کاٹتا ہوں. میرے عزیز بھائیوں، معاشرہ مردنی کا شکار ہے، معاشرہ ڈپریشن کا شکار ہے. معاشرے میں اس وقت کثرت بگاڑ سے ایک مایوسی اور نا امیدی پیدا ہو گئی ہے، اور اس نا امیدی میں، اس ڈپریشن میں ہر شخص مایوسی کی بات کرتا ہے، حوصلہ مندی کا اظہار نہیں کرتا. میں دیکھتا ہوں جتنے ہمارے میڈیا پر لوگ، کیونکہ آج کہتے ہیں جی یہ زمانہ میڈیا کا ہے. مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا آج میڈیا کا دور ہے. اچھا مولوی صاحب کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو صاحب ہے ہی نہیں، اس کو کچھ پتا ہی نہیں. او بھائی اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، یہ جملہ بذات خود بجائے خود کتنا جہالت میں ڈوبا ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے. خاک دور ہے ایک سوئچ پر موقوف. مصنوعی ترکیب معاشرے کی، سازشوں کے نتیجے میں آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، کہ آپ نہیں جانتے کہ جس کو آج کے دور کا آپ بت مانتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے میڈیا کی، وہ تو صرف جھوٹ ہے یا ایک نام نہاد جعلی آزادی ملی ہوئی ہے ہر کسی کو کہ جو جس کے جی میں آئے وی لاگ کر دے، چینل کھول لے، اپنی جہالتیں پھیلانے لگے. اللہ کی قسم 20 سال پہلے جرنلزم میں جس میڈیا کو یلو پروپیگنڈا کہتے تھے، آج سب نے بائی پالیسی یلو پروپیگنڈا کو اختیار کر لیا، اس پر فخر سے بغلیں بجاتے ہیں. میڈیا کا دور ہے. ہم بھی انہی یونیورسٹیوں میں جھک مارتے رہے ہیں جس کو آپ یلو پروپیگنڈا کہتے تھے جرنلزم کے پروفیسروں کی زبانی، آج اس کو آپ نے پالیسی بنائی ہے اور پھر اس کو پوچھتے ہیں. اور سب سے بڑا اور اصلی اور سچا میڈیا قرآن مجید رب العالمین نے آسمان سے جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر جو ہمارے لیے میڈیا اتارا، اس سے آنکھیں میچتے ہیں. سوچ لیجئے آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. یہ قرآن مجید ہے. اور جب ان معاشروں میں کوئی بات پھیلتی ہے، امر من الامن او الخوف، کوئی خوف سے متعلق، دہشت گردی سے متعلق، سراسیمگی مایوسی سے متعلق یا بدامنی کے متعلق، اذاعوا بہ، تو یہ میڈیا اس کو اشاعت کرتا ہے، اذاعت کرتا ہے. اذاعہ عربی میں ریڈیو اسٹیشن کو کہتے ہیں اذاعہ. اذاعوا بہ، یہ تمہارا میڈیا ہے.
سارا جھوٹ پر مبنی، اور وہ جھوٹ نتیجے میں ڈپریشن اور مایوسی، پژمردگی اور ایک دوسرے سے علیحدگی، دوری اور نفرت، تفرق. یہ تو سائیکالوجی کی باتیں ہیں، عمرانیات کی باتیں ہیں. جب آپ ایک کمیونٹی میں صرف غلط باتوں کی، جھوٹ باتوں کی، بے بنیاد چیزوں کی انتہا درجے کا پروپیگنڈا اشاعت کریں گے تو نتیجتاً گھروں کے گھر، شہروں کے شہر مرجھا جائیں گے. ڈپریشن آئے گی، امید گھٹ جائے گی، آس ٹوٹ جائے گی. ملک تو جی ڈوب رہا ہے، معاشرہ تو تباہ ہو گیا ہے، پاکستان تو فیل ہے، ہم تو بھاگ رہے ہیں. ساری منفی باتیں. اور اگر آپ اللہ کی قربت، یار کچھ بھی ہو گیا، اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے نا؟ کہ جی ہاں بالکل ہے. پھر جب اللہ ہے تو اس سے جڑ، اس سے بات کر، اس سے سوال کر، اس کو راضی کر، وہ تجھے جواب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ کی قسم قرآن مجید میں میرے رب نے اعلان کیا، جب میرے بندے تجھ سے اے نبی میرے بارے میں پوچھے، کہو انی قریب، میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں، اجیب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، تو بول. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، یا اللہ، اللہ کہتا میں حاضر ہوں، بول کیا مسئلہ ہے. یہ قرآن مجید ہے، آس دلانے والا، امیدیں قائم کرنے والا، خوش آئندگی دینے والا، اولو العزمی پیدا کرنے والا، جن کے حوصلے پست ہوں ان کو کھڑا کرنے والا. اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سے جوڑتا ہے. کتنی عظیم عظیم آیتیں ہیں اللہ کی قسم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے اے نبی تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں، اللہ کو کیسے پاؤں، مایوسیوں میں گھر گیا ہوں. انی قریب، کہو میں قریب ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، تو سیدھا ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اسمبلیوں کو چاہیے اللہ کی طرف سیدھی ہوں، حکومتوں کو چاہیے اللہ سے جڑے، اداروں کو چاہیے اللہ کی طرف پلٹے. سیکریٹریز، محکموں کو انسٹال کرنے والے، وفاقوں میں بیٹھ کر صوبوں کے اندر دفتر محکمے چلانے والے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں، کتاب اللہ کو پڑھیں، حدیث رسول اللہ کو پڑھیں. کوئی بات نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ معاملہ ٹھیک نہ ہو. اصلاح یہیں سے شروع ہوگی. اصلاح لازم ہے میرے بھائیوں. اپنی اصلاح، اپنے بھائیوں کی اصلاح، اپنے دفتروں کی اصلاح، اپنے معاشروں کی اصلاح، اپنے مائنڈ سیٹ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو اتنی کی توفیق ہو جائے، آپ کا مائنڈ سیٹ سدھر جائے،
آپ کا ذہن بدل جائے تو پھر انشاءاللہ رولز آف بزنس بھی ریوائز ہو جائیں گے، کوڈ آف کنڈکٹ بھی بدلے جائیں گے۔ کام کرنے سے ہوتا میرے بھائیوں، ہمارے اندر کام کرنے کی صلاحیت بہت گھٹ گئی۔ جمعہ سن کے بھی ہم دل مان بھی لیتا ہے کہ بات حق ہے، پر اپنے اندر اس بات کو عمل پیرا ہونے کی ہمت پیدا نہیں کرتے۔ اور فلسفے ہمارے بہت ہوتے ہیں، اصلاح کا عمل بڑا سادہ ہے، بڑا سادہ عمل ہے اصلاح کا، مگر ہم سادگی پسند نہیں ہیں۔ یہ جتنی گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، بندے کا اللہ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کہتا اس کا پریکٹیکل دے، 5 نماز پڑھ، سادہ ترین پریکٹیکل۔ اللہ کی قسم اسلام آبادیوں اور سعودیوں، خلیجیوں، عجمیوں، ترکیوں، سب سے پہلے اصلاح کرو، 5 وقت نماز پڑھو۔ الصلوات الخمس، ہم یہیں سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ تو مولوی لگتا ہے۔ بیکورڈ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ آپ سوچئے کبھی، کیا معاشرہ نمازی ہے؟ میں آپ سے اس بات پہ بحث نہیں کرتا کیا معاشرہ بگڑا ہے۔ آپ کچھ کہیں گے، کوئی کچھ کہے گا، میں کچھ کہوں گا۔ میں ایک سوال سامنے رکھتا ہوں، کیا معاشرہ نمازی ہے؟ کوئی حنفی، سلفی، حنبلی، وہابی، سنی بات نہیں، صرف نمازی۔ آپ خود جج بنیے، کیا ہمارے شہر نمازی ہیں؟ یہ سوال اپنے دل سے کیجئے، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں پوچھئے، خود کے بارے میں پوچھئے۔ میں نے بہت بنیادی بات پکڑی، آپ داڑھی رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، بیگم پردہ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، حالات ہیں، ہو سکتا ہے آج آپ الٹرا ماڈریٹ ہیں، نہ داڑھیاں ہیں نہ پردے ہیں، بہت کچھ نہیں ہے، میں سب برداشت کرتا ہوں، نہیں ہے۔ ایک بات رکھ، کیا نمازی ہے؟ اللہ کی قسم اس سے آگے چلو، کیا میرا یہ سوال میرے بھائیوں کو اپیل کیا ہے؟ میرا صرف یہ سوال، کیا ہم نمازی ہیں؟ 90% کہیں گے لو دیکھا یہ تو اندر سے بالکل مولوی ہے، اب ہر وقت نمازوں پڑھوانے کے چکر میں ہے۔ اور میں صاف کہتا ہوں قسم باللہ، 1 ہجری سال پورا ہونے والا ہے، حج قریب ہے، اگلا ہجری سال شروع ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو ہم سے برا انسان روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ آپ انٹلیکچول ہیں، آپ تھنک ٹینک ہیں، آپ تھنک توپ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، اگر آپ
اللہ کے سامنے 5 دفعہ سر نہیں جھکاتے، اللہ کی قسم آپ صرف بیکار آدمی ہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ کمپلسری ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ الیکٹیو نہیں ہے۔ یار ٹھیک ہے میں نے صدقہ کر دیا ہے، میں غریبوں کو بڑا کھلاتا ہوں، اللہ کی قسم نہیں، یہ کمپلسری ہے۔ نماز اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا اور اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، اللہ کی قسم میرے پاک نبی نے فرمایا معاہدہ بندے کا اور اللہ کا الصلاۃ، نماز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں میں الحمدللہ بہت کمپرومائزنگ ہوں۔ کبھی آپ نے میری زبان سے فرقہ واریت یا شدت یا تردید کبھی نہیں سنی ہوگی، لیکن نماز پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہاں بیمار ہے، بے ہوش ہے، کوما میں ہے، اور اگر صحت مند ہے تو نماز پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ نہ اللہ نے، نہ رسول اللہ نے، نہ اللہ کے فرشتوں نے، نہ اس ساری کائنات نے نماز پر کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کا نہ گھر چلے گا، نہ آپ کی اسمبلی چلے گی، نہ آپ کی پارلیمنٹ چلے گی، کوئی چیز آپ کی نہیں چلے گی، کافر کی چل جائے گی، کیونکہ وہ تو اللہ کا منکر ہے، مسلمان کی نہیں چلے گی۔ اس کو پڑھ لیں، اس پر بحث کر لیں، علماء سے مل لیں، ہم سے پکڑ کے پوچھ لیں۔ قرآن آپ کے گھر میں ہے، حدیث آپ کے شہر میں جگہ جگہ موجود ہے، اردو انگریزی تراجم مترجم ٹرانسلیٹڈ موجود ہے۔ اللہ کی قسم بھائیو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور ہم اس میں فیل ہیں۔ ہم اس میں پرچائے نماز میں فیل ہیں۔ بہت سادہ ہے اسلام، اللہ کی قسم۔ صلو خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، صوموا شہرکم، مہینے کے روزے رکھ لو، ادو زکات اموالکم، 2.5% مالوں کی زکات دے دو، موقع ملے سال میں 1 دفعہ، زندگی میں 1 دفعہ حج کر لو، تدخل الجنت بسلام، امن و امان سے جنت میں جاؤ گے۔ معاشرہ کامیاب نہیں ہے، معاشرہ نمازی نہیں ہے۔ نماز اللہ کی بندگی ہے، خود احتسابی کا عمل ہے، خود احتسابی کا۔ 5 دفعہ دن میں یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے لیے تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، تیری قیامت کے قائم ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اصلاح نماز،
میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مائنڈ نہ کریں، اللہ کے واسطے مائنڈ کریں. لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کسی بات میں، کسی چیز میں سختی بہتر نہیں ہے. اللہ کی قسم نماز میں نرمی جائز نہیں ہے. میرے بھائی خود پڑھتے ہو، بیوی نہ پڑھتی ہو، قسم باللہ مقاربت جائز نہیں ہے. محبت روا نہیں ہے. اس پر سختی کو غنیمت جانی ہے. اس کے اوپر سختی خود کیجئے اپنے نفس پر. چوکیدار نوکر سے کہے آپ کو جگائے، واچ مین سے کہے آپ کو الارم دے، دوستوں سے کہے آپ کو ٹیلی فون بیل کر کے جگائے. نماز مس نہ ہونے پائے. کوئی بات آگے چل ہی نہیں سکتی اللہ کی قسم اگر نماز نہیں چلتی. مایوسیاں دور کرتی ہے نماز، دل کو تازہ کرتی ہے نماز، دل کا پتھر نرم پڑتا ہے نماز. گھر سے چل کے مسجد آ، تیرے اندر مزاج میں عاجزی پیدا ہوگی. اے سی کی ٹھنڈک سے باہر نکل. گاڑی تک کی آنا ہے نا، مسجد میں بھی اے سی ہوتا ہے، گاڑی میں بھی اے سی ہوتا ہے، گھر میں بھی. نماز کی چھوٹ نہیں ہے. اس مولوی کو سچا نہ جانو جو نماز میں ڈھیل دے. اس باپ کو مہربان نہ جانو جو نماز میں سستی کرے. اس ماں کو مشفق نہ جانو جو نماز کے لیے بیٹوں، بیٹیوں، بہوؤں، پوتے پوتیوں کو نہ جگائے. اصلاح کا عمل نماز. اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ ڈال کے کہتا ہوں، نماز عصر سے شروع کر لو. بہن بھائی ایک دوسرے کو تربیت کریں، ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، دفتر افسر اپنے آپ کی تربیت کریں. اللہ کی رکی رحمتیں اتریں گی، رحمتیں برسیں گی. یہ ماتھا جب زمین پہ لگتا ہے قسم باللہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی، بندہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. جب سجدے میں یہ ماتھا جھکا کے بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ ساری ناراضگیاں دور کر دیتا ہے، ساری بے برکتی ختم کر دیتا ہے. اصلاح کا پہلا عمل حفاظت نماز. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.